معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل اور عنایت سے میں اور آپ اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میری زبان پر اللہ پاک کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس طرح ہے کَمَثَلِ آدم، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلقہ من تراب، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ ثم قال لہ، پھر اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر ایک سوال کا جواب دیا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے۔ عیسائی آئے، نجران کے عیسائی آئے اور آ کر کہنے لگے تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو کیا دلیل ہے؟ حالانکہ انہوں نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، لہٰذا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ثابت ہوا کہ آپ روح اللہ ہیں، یعنی اللہ کی روح ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ لوگ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ 3 خداؤں کو پوجنے والے تھے عیسائی حضور کے زمانے میں۔ کچھ وہ تھے جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، انہیں اہل کتاب کہا گیا۔ لیکن کچھ وہ لوگ عیسائی، کچھ وہ بھی عیسائی تھے، نصارہ جنہیں قرآن میں کہا گیا، ہم عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اکثریت جو لوگ تھے وہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، 3 خداؤں کو پوجتے تھے، ایک تو اللہ کو، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہتے تھے 3 خدا ہے، اور کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ حلول کر گیا ہے، اللہ حلول کر گیا ہے، جس طرح مشرک کہتے ہیں کہ بتوں میں اللہ حلول کر گیا ہے، اللہ آ جاتا ہے بتوں میں، تو بت کو پوجنا ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ کو پوجنا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ میں چونکہ وہ روح اللہ ہیں، پھونک ماری ہے جبریل نے تو وہ پیدا ہوئے، بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، لہٰذا یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے۔ تو یہ دلیل حضور علیہ السلام کے سامنے نصارہ کے ایک وفد نے رکھی جو مناظرہ کرنے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ حضور جواب دیتے، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے کمثل آدم، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا رب ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، تو وہ بھی رب ہونے چاہیے۔ تو اس طرح بے شمار مقامات پر حضور سے مناظرے کیے گئے، عیسائی آئے۔ اس وقت 2 نہیں بلکہ 3 ایسے مذاہب ہیں جو بڑے مذاہب تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک مذہب اسلام ہے، ایک عیسائی ہیں اور ایک یہودی ہیں، لیکن مذہب حق وہ اسلام ہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی جتنے انگریز ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ چونکہ 25 دسمبر آ رہی ہے، اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بیان کروں یہاں بیٹھ کہ آپ کے متعلق کچھ آگاہی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ابھی، آپ کی دادی جان نے منت مانی تھی، آپ کی دادی جان نے منت مانی کہ اللہ مجھے اولاد دے،
کافی عرصہ بیت گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دادی جان تھی ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں بیت المقدس اس وقت جو خانہ کعبہ تھا، میں کعبے خانہ خدا کے خدمت کے لیے اس بچے کو وقف کر دوں گی۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ بہرحال اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کے بطن سے بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا نام انہوں نے حضرت مریم رکھا۔ ان کا نام کیا رکھا جی؟ حضرت مریم علیہ السلام ان کا نام رکھا۔ پریشانی ہوئی کہ اگر لڑکا ہوتا تو ان کو خدمت کے لیے بھیج دیتے، یہ تو لڑکی ہے تو یہ کس طرح خانہ خدا کی خدمت کرے گی؟ بہرحال اتفاق یہ ہوا، چونکہ منت مانی ہے تو پوری تو کرنی ہے، تو حکم ہوا کہ آپ ان کو ہی اللہ کے سپرد کر دیں۔ بہرحال حضرت وقف نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں، حضرت مریم کو وقف کر دیا گیا، ایک حجرہ بنا دیا گیا۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو کون ان کو روٹی دے گا، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ کرے ڈالے گئے، یہ سارا قرآن کا ترجمہ۔ کرے ڈالے گئے اور کہا گیا کہ پانی کے نالے میں تم اپنے اپنے قلم ڈالو، تو جس کا قلم جو ہے وہ مخالف سمت کی طرف چلنے لگا، پانی کی طرف نہ چلا، مخالفت کی طرف چلنے لگا، تو وہ بندہ اس کی پرورش کرے گا۔ تو اس وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نام کا قرہ نکلا جو کہ آپ کے خالو بھی تھے، تو حکم ہوا کہ آپ ان کی کفالت کریں، پرورش کریں۔ تو اس طرح آپ ان کو روٹی دینے جاتے، جب بھی آپ ان کو کھانا دینے کے لیے ان کے عبادت گاہ جس مصلی پر کھڑی ہو کر حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھی، ظاہر ہے کوئی عورت نبی نہیں گزری، یہ جتنی شان والی عورتیں ہیں یہ ولیاں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ ولیاں ہیں۔ تو اس ولی کی بارگاہ میں جب بھی آپ جاتے تو پھل آئے ہوئے ہوتے، آپ پریشان ہوئے، ایک دو دفعہ آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو میں لانے والا ہوں، تو یہ پھل کون رکھ کے جاتا ہے یہاں؟ بہرحال آپ نے جب غور کیا تو وہ پھل بھی موجود تھے جو موسم کے علاوہ تھے، بغیر موسم والے پھل۔ تو بہرحال آپ نے ایک دن پریشان ہو کر پوچھا کہ بیٹا یہ کدھر سے آتے ہیں؟ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آتے ہیں۔ کعبے کی خدمت پر معمور حضرت مریم اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے پھل آ رہا ہے بغیر موسم کے، جو جس کا موسم بھی نہیں، ان کے اعزاز میں وہ پھل آ رہے ہیں۔ کدھر سے آ رہے ہیں؟ جنت سے آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے لیے اگر عرشوں سے اللہ کی طرف سے پھل آ سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بھی عرشوں سے جوڑے بھی آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے جوڑے آئے ہیں۔ آج مولوی کو اعتراض ہوتا ہے کس طرح حضرت فاطمہ کے لیے عرشوں سے تم کہتے ہو جوڑے آ گئے؟ اللہ کے بندے، اگر مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی امی جان ہے ان کے لیے اگر جنت سے پھل تازہ روزانہ آ سکتے ہیں تو نبی آخر الزماں کی امی جان اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی عرشوں سے جوڑے آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، آخری عمر ہو گئی، بابا جی کمزور ہو گئے، راشا طاری ہو گیا جسم میں۔ جب یہ حالت دیکھی نا تو رو پڑے اور عرض کی اے کائنات کو پالنے والے رب، اے بے موسم پھل دینے والے رب اور ساری کائنات کو بیٹے دینے والے رب، یا اللہ اس بوڑھے پر کرم نہیں ہو سکتا؟ کیا مجھے نہیں اولاد ہو سکتی؟ حالانکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وہ بیٹا جننے کے قابل ہی نہیں رہی، رب نے ان کی آس ہی ختم کر دی ہے۔ تو کہا مالک بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو کیا میرا بھی تو موسم بچوں والا نہیں رہا؟ میرا بھی تو موسم وہ نہیں رہا جس موسم میں بچے ہوتے ہیں؟ یا اللہ میرا موسم بھی ڈل گیا ہے تو کیا مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ تعجب کے طور پر دعا کی۔ کس جگہ کھڑے ہو کر؟ اس جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں اللہ کی ولیہ عبادت کیا کرتے تھے، اس جگہ کھڑے ہوئے جس جگہ قرآن کہتا ہے
فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، اس محراب میں کھڑے ہو کر، اس جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں اللہ کے پیغمبر کی والدہ اور وقت کی ولیہ کھڑی ہو کر عبادت کیا کرتی تھی، آج ان جگہوں کو سلام کرنے کی بجائے ان پر فتوے لگانے والے لوگ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی قبر پر جا کر سلام کرنے والوں کو مشرک کہنے والے لوگ توجہ کریں اس بات کی طرف، وقت کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، نام ذکریہ ہے، اولو العزم پیغمبر اور نبی ہے، لیکن جب بیٹا لینا تھا کہیں اور جا کر دعا نہیں کی، کعبے میں جا کر دعا نہیں کی، بیت المقدس کی چادر کو پکڑ کر دعا نہیں کی، بلکہ اس مصلی، اس محراب پر آ کر دعا کی، یا اللہ یہاں تیری بندی نماز پڑھتی ہے، تجھے بڑی پسند ہے، اس مصلی کا واسطہ، اس بندگی کا واسطہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ ابھی دعا مانگی تھی، اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ، نادتہ الملائکہ، فرشتے آوازیں دیتے ہوئے دور سے آئے، فرمایا اس مصلی پر تو نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، رب تعالیٰ تمہیں بیٹے کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا رب نے تمہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کا نبی ہے اور گیا اس جگہ پر جہاں ولیہ کے قدم لگے ہیں، تو ولیوں کے پاس جانا مشرک نہیں ہوتا بندہ، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا صرف بیٹا ہی نہیں ہوگا، بڑی شانوں والا تمہیں بیٹا دیا، اور نام بھی اللہ نے فرمایا، قرآن کا ترجمہ، نام بھی اس کا میں ہی رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا نام تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اور فرمایا وہ عام بچہ نہیں ہوگا، بڑا صالح نبی تمہیں ہم نے عطا فرمایا۔ فرمایا وہ نبی ہوگا۔ حضرات گرامی، بہرحال حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جب جوانی کو پہنچی تو قرآن کا سورہ مریم کا یہ ترجمہ ہے، ایک فرشتہ انسانی صورت میں حجرے میں آیا اور آپ ڈر گئی، کہا تم کون ہو؟ کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا میں جبریل ہوں، میں تمہیں، قرآن کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ انسانی صورت وچ اللہ دا فرشتہ آ کے کہنے لگا میں تینوں پتر دیون آیا، آدھے کولو نہیں، رب دی عطا نال۔ اساں بھی یہی کہنے ہیں اللہ دے نیک بندے آدھے کولو پتر نہیں دیندے، بلکہ رب کولو دعا کر کے لے کے دیندے نے اللہ دی بارگاہ۔ کہا اللہ کی عطا سے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھونک ماری جبریل نے، بہرحال وقت گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو درد ذی شروع ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت ہوا، بغیر باپ کے رب کا کرشمہ دیکھو، رب کا نظام دیکھو، رب پر یقین ہو تو رب تعالیٰ ساری مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ بہرحال رب تعالیٰ نے یہ معاملہ دکھانا تھا کائنات کو کہ رب تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹے دے سکتا ہے۔ آپ کو حکم ہوا کہ ایک وادی میں چلی جائیں جہاں کوئی نہ ہو، آپ وہاں چلی گئی، کھجور کے درخت جو خشک درخت تھا اس کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ رب تعالیٰ نے اس درخت کو ولیہ کے بیٹھنے کی برکت سے تر و تازہ فرما دی، اس پر کھجوریں لگ گئی، کھجوریں گرتی آپ کھاتی۔ بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے کہا کاش میں اس تکلیف کی بجائے ماری جاتی۔ یعنی علماء فرماتے ہیں، حکماء اطباء حضرات فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جب بندہ مرتا ہے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، 1000 گنا بڑھ کر اس وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف، مرنے والی جو تکلیف ہے اس سے 1000 گنا درجہ ماں 1000 دفعہ مرتی ہے پھر اپنے بیٹے کو جنم دیتی۔ آج ماں باپ کے احسانوں کو بھول نہیں جانا چاہیے، اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر ماں نو خرچہ چونکہ میں دینا، میں ماں تے احسان کرنا، ساری زندگی ایک لت تے کھڑو کے بھی خدمت کرتا رہی، ماں باپ دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہے نا سبحان اللہ۔ بہرحال آپ نے اس وقت یہ کہا اس سے پہلے میں ماری جاتی، آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی، یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک فطری عمل ہے،
آپ پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہ بچہ لے کر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی. تو اللہ پاک نے فرمایا تم خاموش رہنا، تم نے نہیں بولنا. کہا پھر میری صداقت کی دلیل اور میری صداقت کا اعلان کون کرے گا؟ فرمایا ہم رب تمہیں کہہ رہے ہیں تم نے خاموش رہنا. بہرحال جب آپ بچہ لے کر گئی، قرآن میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ لوگوں نے تانے دیے، کہا تیری ماں تو اتنی پاک دامن تھی، تیرا والد بھی اتنا پاک دامن تھا، یہ تو کدھر سے لے کر آئی ہے؟ تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ مجھ سے نہ پوچھے، اس بچے سے پوچھو کہ یہ کدھر سے آیا ہے، یہ کدھر سے آیا ہے. میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں مسجد اقصیٰ میں جو ایسے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر حضور کا انتظار کر رہے تھے معراج والی رات. یہ اس کی شان ہے جو آسمانوں پر بینر لگا کر مصطفیٰ کے استقبالیے کھڑے ہوئے تھے. یہ اس بچے کی شان ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ تھا. ابھی 3 دن کا بچہ ہے، پنگوڑے میں موجود ہے. یہ ہے اللہ کے نبیوں کی شان. تیرا میرا بچہ ہو تو اسے خبر نہیں ہوتی، مجھے اور آپ کو 3 دن کے تھے خبر نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبیوں کو تمام چیزوں کا علم موجود ہوتا ہے. 3 دن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والدہ لے کر آئی، تانے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کلام فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں بولے آپ؟ بتایا کائنات کو حلالی پتر جدو ماما دی عصمت تے حملہ ہوئے، حلالی پتراں دا کام نہیں کہ چپ رہن. سبحان اللہ. میں جڑی گل کرنا چاہنا، نبی دیاں ساریاں بیویاں ساڑیاں ماما نے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تو ہم تمہاری مائیں ہیں. آج اگر حضرت عائشہ کی شان میں کوئی شیعہ بھونکتا ہے اور ان کے نام کو برے لفظوں سے یاد کرتا ہے، حلالی پتراں دا کام نہیں کہ چپ رہن. تیری ماں دی طہارت پہ حملہ ہوئے تو چپ نہیں رہندا. نبی دیاں بیویاں تواڑیاں تے ساڑیاں ماما نے. حضرت عیسیٰ نے کلام کر کے بتایا اے دنیا والوں، جب نبی کی عظمت کی بات آئے پھر بھی بولنا، جب ماں کی عظمت کی بات آئے پھر بھی خاموش رہیے. آپ نے اس وقت کلام فرمایا، مفسرین نے وہ انداز بھی بیان فرمایا. کھبا ہاتھ آپ نے انج رکھا، حضرت عیسیٰ دا انداز، کھبا ہاتھ انج رکھ کے 3 دنوں دے حضرت عیسیٰ کھبا ہاتھ انج رکھ کے سجے ہاتھ دی شہادت والی انگلی کر کے فرمایا اے کائنات والوں، میری ماں کو برا نہ کہو. اس کا ترجمہ اور یہ آیتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے سورہ مریم میں، اور یہ انداز فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوں. اور فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ 3 دن کا نبی ہو تو اسے خبر نہیں ہوتی. فرمایا وہ اور ہوتے ہیں جنہیں خبر نہیں ہوتی. فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب بھی لے کے آیا ہاں، نبی بھی بن کے آیا ہاں. اللہ دا پیغمبر 3 دن دا بھی ہوئے تے اللہ دے پیغمبر نو خبر ہوندی ہے، اور اللہ دے پیغمبر نے دسا او ہور ہوندے نے جنہاں نو خبراں نہیں ہوندیاں. پیغمبر تے 3 دن دا بھی ہوئے تے رب نو خبر عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دنوں کے آپ نے کلام فرمایا. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آپ نے اپنی نبوت کا جب آغاز فرمایا 33 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی. کتنے؟ 33 سال. پوری دنیا میں آپ کا شورا ہو گیا کہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہے. 70 ہزار لوگ آ جاتے، آپ ایسے ہاتھ اٹھائے یا اللہ ان کو شفا دے. کوڑی آتے ان کو اللہ شفا دے دیتے. اس وقت کے یہ لا علاج مرض تھے، جس طرح آج ہمارے کچھ لا علاج مرض ہیں، شوگر ہو گیا، کینسر وغیرہ، یہ چیزیں.
اس وقت کی مرض کی مرض اسفید جو جسم ہو جاتا ہے، اس کا علاج نہیں تھا۔ بڑے بڑے طبیب کہنے لگے اس دنیا میں اس کا علاج نہیں، کوڑ کا علاج نہیں تھا۔ مادر ذات جو اندھے پیدا ہوتے تھے ان کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لوگ آتے جن کے ماتھے پر آنکھوں کے نشان بھی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے انگلیاں لگاتے، مٹی دے ڈیلے بنا کے تھے رکھ دے۔ تفسیر عزیزی وچ موجود ہے، تفسیر مظہری وچ ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے، روڑے بنا کے نا مٹی دے انج رکھ دے سن، انج ہاتھ پھیرنے، رب تعالیٰ نے نبی دے ہتھاں دی برکت نال نور عطا فرما دیا۔ پتر دی برات جا رہی ہے، پتر فوت ہو گیا، ٹھڈا لگا ڈگا، پتر 25 سال عمر ہے، پتر فوت ہو گیا، ماں چک کے لے آئے، فرمایا مردے زندہ کر دیو، آج برات دا دن ہے، گھر دے وچ ماں تا مینوں زندہ کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر نے کہا چل پتر اٹھ کے بیٹھ جا، برات والے دن بھی کدے کوئی مرا ہے۔ اللہ دا پیغمبر نے ہاتھ لایا تو اٹھ کے چلن لگ اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ لایا۔ سارے مندے نے اس واسطے کہ قرآن وچ موجود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ لوگ 4 جانور ذبح کر کے لے کے انہاں نوں زندہ کرو، 4 جانور ذبح کر کے گوشت مکس کر کے قیمہ کر کے لے آئے، آپ نے ہاتھ لگا، فرمایا چلو اٹھ جاؤ، سارا دا گوشت اڈا، پورا پورا جسم بن گیا۔ اللہ تے پیغمبر دے ہتھاں دی برکت نال اڑ کے چلے گئے، فرمایا ہو جاندے پے۔ 70 ہزار کا مجمع تھا، کوڑ کے مریض آتے، آپ دعا کرتے رب انہیں شفا عطا فرماتا۔ 33 سال عمر ہوئی، یہودی خلاف ہو گئے کہ یہ کون سا دین لے کر آیا ہے، یہودیوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہودیوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر کہا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، آپ کو قید کر دیا گیا۔ یہ وہ اللہ کا پیغمبر واحد نبی گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی زندگی کا عالم یہ تھا، ساری زندگی اللہ کے پیغمبر نے اپنا مکان نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا مقام ہے، ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنایا۔ لوگ کہتے حضور مکان بنا لے، کروڑوں کی دنیا آپ کے پیچھے ہوتی کہ وہ شافی جا رہا ہے شفا دینے والا، لیکن آپ نے فرمایا مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ہم مسافر بن کر آئے، مسافروں کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ آپ جنگلوں میں رہتے، سردی ہوتی گرمی ہوتی، آپ باہر زمین پر سو جاتے، 2 چیزیں ساتھ رکھتے تھے، ایک پیالہ جس سے آپ پانی پیتے، پتے کھا کر گزارا کرتے، گھاس کھا کر گزارا کرتے۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ آج عیسائی دعویٰ کرنے والے حضرت عیسیٰ کی محبت کا، کوئی اس طرح کرے تو صحیح جس طرح حضرت عیسیٰ کی زندگی تھی۔ اور آپ نے ایک اینٹ اپنے ساتھ رکھتے تھے جسے سرانہ بناتے تھے، سخت اینٹ پتھر کی۔ ایک دن ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہو یہ تو مجھے خیال ہی نہ آیا۔ آپ نے وہ پیالہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کہا جب ہاتھوں سے پانی پیا جا سکتا ہے تو پیالہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دن شیطان آیا، کہا تم نے بھی تو میری دنیا سے بڑا حاصل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں نے تو کچھ حاصل نہیں کیا اس دنیا سے۔ کہنے لگا یہ اینٹ بھی تو دنیا کا حصہ ہے۔ اس دن سے آپ نے وہ بھی پھینک دی۔ فرمایا آئندہ کے بعد اگر تکیہ بناؤں گا تو اپنی بازو کا تکیہ بنایا کروں۔ اس دنیا سے کچھ حاصل نہ کیا۔ 33 سال کی عمر میں یہودیوں نے آپ پر فتوے لگوائے کہ ان کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا حضرت عیسیٰ کو، اور ایک بندے کو بھیجا جاتا بار بار کہ ان کو دیکھو۔ جب دیوار پھلانگ کر وہ اندر گیا، ورفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ اور اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ پھانسی پر لٹکایا کہ چلو عزت کا سوال ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ اگر اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کدھر نے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، بلکہ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ ان کو نہ ہی سولی پر لٹکایا گیا اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ وفات دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ کو اٹھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یاد رکھیں حضرت عیسیٰ اس عظیم ہستی کا نام ہے جنہیں میں یہ اگر کہہ دوں کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا۔
اس واسطے کہ ہر نبی کو حکم تھا کہ میرے نبی آخری نبی کی تم نے شانیں بیان کرنی ہے، لیکن تمام نبیوں سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کائنات والو میں تو اعلان کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اس نبی کا جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اینی بھی ٹھنڈ نہیں کہ تسی منہ چو سبحان اللہ ہی نہ آکھ سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے نبی دا ذکر ہوئے پھر زبان حضرت عیسیٰ دی وچ ہوئے تو گج کے سبحان اللہ تو یعنی زبان حضرت عیسیٰ دی ہے، شان سونے محمد دی ہے۔ مجمع لگا ہوا ہے، 70,000 کا مجمع ہے، اور وہ 12 حواری بھی آپ کے صحابی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مجمع والو اب میں جانے کا میرا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو غریبوں کا لجپال نبی کس طرح پھر اس دنیا میں آئے گا۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں غار سے اللہ کے نور کے ظہور کا وقت ہونے والا۔ غار سے مراد غار ہیرا، اور یہ آپ کا آج بھی بائبل میں موجود ہے، انجیل میں آپ بھی آج ان کے خطبے موجود ہیں۔ کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو غار سے اللہ کے نور کا ظہور کس طرح ہوگا۔ پھر جب آپ کا آخری خطبہ تھا آپ نے فرمایا کائنات والو سنو، انجیل کے آج بھی 16ویں باب میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا ہے میرے ماننے والوں سنو، نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے، رب انہیں بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ بوڑھی ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی اگر ان کی اتنی شان ہے تو کیا رب نے آپ کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں آپ سے بھی بڑھ کر رب تعالیٰ ان کو شان عطا فرمائے گا۔ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا حضور کی شان سے۔ فرمایا 2 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے ان لفظوں کا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے میں تمہیں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ شفا دینے والا بھی زمین پر ہوتا ہے، شفا لینے والا بھی زمین پر ہوتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں شفا دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں بھی یہاں پر ہوتا ہوں، کوڑی بھی زمین پر ہوتا ہے۔ فرمایا اس نبی کی شان کا یہ عالم یہ ہوگا وہ اپنے پنگوڑے میں سویا ہوا ہوگا اور ان کو لوریاں زمین پر دینے والا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا چاند اس محبوب کو لوریاں دینے والا ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ رب نے مجھے اتنی شانیں دی ہیں تو پھر ان کو کتنی شانیں دی ہوں گی، اور مجھے رب نے یہ شان دی ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارتا ہوں تو رب اسے زندہ کر دیتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ شان رب ان کو دے گا۔ آپ رونے لگے اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ نہ کہو بلکہ مجھ سے پوچھو، تم یہ کہہ رہے ہو میری ماں بڑی عظمت والی تھی جس نے عیسیٰ کو دودھ پلایا ہے، میں عیسیٰ یہ کہتا ہوں وہ ماں بڑی عظمتوں والی ہوگی جو سوڑے محمد کو دودھ پلا کے۔ اور فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو رب مجھے کتنی شانیں دی ہیں تو ان کی شانوں کا عالم یہ ہوگا۔ فرمایا بس یہ پوچھو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں ان کو رب یہ عظمتیں عطا فرمائے گا اگر مجھ عیسیٰ کو ساری زندگی میں رب تعالیٰ یہ فرمائے اے عیسیٰ جا میرے سونے محمد کے جوتے کے تسمے تو کھول کے جا۔ فرمایا یہ بڑے نصیب کی بات ہوا۔ فرمایا اگر رب تعالیٰ یہ کہے عیسیٰ سونے محمد کے جوتے کے تسمے تو کھولو، فرمایا عیسیٰ کے لیے بڑے مقدر کی بات ہوگی، بڑے نصیب کی بات ہوگی۔ ہمیں آج مصطفیٰ کی امتی ہونے پر فخر ہے، اور آج وہ عیسائی بھی سنے میرا نبی وہ نبی ہے جن کا عاشق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
اور آج کسی کو یہ مبارک دینا میری کرسمس، آپ لغت اٹھا کر دیکھیں، 25 دسمبر آ رہی ہے، یہ غلطی نہ کرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ میرے رب کی شان یہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ 25 دسمبر کا یہ اعلان ہے اور یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی شان اور میرے خدا کی شان یہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ نہ رب تعالیٰ کسے کوڑو جمع ہے، نہ رب تعالیٰ نے کسے نو جمع ہے۔ رب وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد۔ ہاں، رب نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ میرا رب یکتا ہے، جی میں میرے سونے رب جیا کوئی نہیں ہے، میں نبیاں دی لسٹ وچوں سونے محمد جیا۔ گج کے آخو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ دنیا میں رہے تو مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتے رہے، دنیا سے گئے تو معراج کی رات سونے محمد کے استقبالیے بن کے کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا، بخاری کی روایت موجود ہے، قیامت کی علامتیں جب رسول اللہ نے بیان فرمایا دجال آ جائے گا، دنیا لرز درد کانپنے لگے گی، ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی، بہت بڑا جادوگر ہوگا دجال، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، ماننے والے کو جنت میں پھینکے گا، نہ ماننے والوں کو دوزخ میں پھینکے گا، حالانکہ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ لوگوں کے آنکھوں پر پردے ڈال دے گا، بہت بڑا جادو بن کر دجال نکلے گا، لوگ کانپ رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اے او نبی خبراں دے رہی ہے جیڑا تیرا تے میرا نبی ہے۔ صدیاں بعد، کروڑاں سالاں بعد حضرت عیسیٰ آن گے۔ فرمایا پھر ایک دن یہ ہوگا، لوگوں نے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ لوگ ایڈے پریشان ہون گے تو پھر لوگاں دا کی بنے گا؟ فرمایا بننا کی ہے، قیامت تو پہلے حضرت عیسیٰ نو حکم ہوئے گا، جاؤ دنیا تے جا کے لوگاں دے دلاں دے مرض دور کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رسول اللہ نے او انداز بھی بیان فرمایا جس انداز نال حضرت عیسیٰ دنیا تے تشریف لیا۔ مینوں نہیں پتا غیب دیاں خبراں کی ہوندیاں نے، برالے ہویا نہیں سی، مصطفیٰ دس کے گئے نے دنیا میں۔ سانو نہیں پتا غیب غوب کی ہوندا ہے، مگر مصطفیٰ نے دسا ضرور ہے۔ فرمایا عیسیٰ آن گے، آقا کیویں آن گے؟ فرمایا میں ویکھدا پیا واں، حضرت عیسیٰ نے 2 فرشتاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہوئے نے تے دنیا تے تشریف لیا۔ فرمایا دنیا تے نہیں آن گے، 2 فرشتاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھ کے دمشق ملک شام دی دمشق دی مسجد، یا رسول اللہ مسجداں تے بڑے آن گیاں، فرمایا چٹے مینار والی مسجد دی چھت دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو جا کے 3449 نمبر حدیث پڑھ لو بخاری دی، جو کوئی مسئلہ ہوئے، عقیدے دا کوئی روڑا ہوئے، بخاری دی روایت ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، سرکار نے فرمایا چٹے رنگ والی مسجد دوتے حضرت عیسیٰ اترن گے، اس وقت فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا، امام مہدی مصلی تے کھڑو کے تکبیر ہو چکی ہوئے گی، تکبیر ہو چکی ہوئے گی، امام مہدی مصلی تے کھڑو تے اللہ اکبر کہن لگے ہون گے، ادھر حضرت عیسیٰ آ جان گے، حضرت ہے جی بخاری ہے جی، مینوں نہیں پتا غیب کی ہوندا، مگر حضور دس کے گئے نے سارا۔ فرمایا مسجد اتے اترن گے، سد مارن گے، او یار سیڑھی تے لے آؤ، مینوں تو تھلے لاؤ ذرا۔ لوگ خوش ہو جان گے، تکبیر ہو چکی ہوئے گی، لوگ خوش ہو جان گے، او حضرت عیسیٰ آ گئے جنہاں دا وعدہ رب نے قرآن وچ فرمایا۔ یار ایک وقت ہو گیا، مگر ایک نکتہ بیان کر دیاں، آسماناں تو آ گئے تے تھلے نہیں سی اتر سکدے، چھت تے کھڑو گئے، مینوں لاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے دسا ہے، مینوں پتا قیامت دے نزدیک وسیلے دے نام منن والے ہون گے، میں تانوں دسنا وا، عیسیٰ نے بھی اترنا ہوئے تے سیڑھی دا وسیلہ لے کے تھلے اتردا۔ آپ تھلے آئے، فرمایا نماز دا ٹائم ہے، چلو نماز پڑھیے۔ حضرت امام مہدی مصلی تو پرے ہو جان گے، سبحان اللہ، نام امام مہدی دا محمد مہدی نام ہوئے گا، اور سید زادے ہون گے، حضور دی نسل وچوں ہون گے، کہن گے سرکار اللہ دے پیغمبر ہو، تسی آ کے نماز پڑھاؤ۔
ابن جوزی نے کمال کیتا اس مقام تے. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں اگر اللہ کا پیغمبر مصلی پر کھڑا ہو جاتا تو قیامت کے نزدیک مصطفیٰ کی ختم نبوت پر لوگ اعتراض کرتے اور کہتے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ تھے, مصلی پر کھڑے ہوئے. فرمایا نا نا, میں نبی بن کے نہیں آیا, میں تو سونے دی محبتاں دا اعلان کرن والا بن کے دنیا. آپ نے فرمایا اے محمد مہدی آپ آگے کھڑے ہوں, حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. سرکار نے فرمایا اے صحابہ, کیفا کے لفظ مصطفیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ جھومنے لگے. فرمایا واہ صحابہ, او کی دن ہون گے جس دن اللہ دا پیغمبر پیچھے کھڑا ہوئے گا, میری آل دا محمد اگے کھڑا ہوگا. اور پھر یہاں دنیا میں آ کر فرمان گے آدھی شریعت میں چھاڑ دیتی ہے, سونے محمد دی شریعت عمل کرا. اور آ کر سرکار نے فرمایا 40 سال تک حضرت عیسیٰ دنیا میں زندہ رہیں گے. مرنا تے جینا تے رب دی مرضی نال ہوندا, مگر حضور نے فرمایا 40 دن حضور حضرت عیسیٰ زندہ رہیں گے. اور فرمایا شادی بھی کرن گے, انہاں وچوں بیٹیاں تے بیٹے بھی ہون گے. اے ساریاں گلاں تے او دس سکدا جن آدھی اکھی نال سارا کچھ ہوندا ویکھا ہوئے. میں ایک کام ویکھا ہی نہیں, مینوں پتہ ہی نہیں کل کی ہونا ہے, تے میں کیویں اتنا کانفیڈنس نال دس سکنا وا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہی بتا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں رب نے سارا منظرنامہ رکھا. فرمایا 40 سال زندگی گزارن گے. پڑھو بخاری جے کوئی رب عقل دے وے, 40 سال ایتھے رہن گے. اسی کوئی ایڈے دیوانے نہیں کہ سنیاں سنائیاں گلاں تے عمل کرنے ہیں. اہل سنت و جماعت دا مسئلہ کہ جڑا یا قرآن دے مطابق ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق ہے. فرمایا اوتھے ہی 40 سال زندگی گزارن تو بعد بس آخری جملے فرمایا پھر وہ کیا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے تے حاضری دین واسطے آن ثم قام علی قبری. فرمایا وہ میری قبر پر کھڑے ہوں گے. محدث ابن جوزی دے لفظ نے, آج تو 500 صدیاں پہلے گزرا والا محدث, وہ کہتے ہیں ثم قام علی قبری. سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے یا محمد یا رسول اللہ. ثم قام علی قبرہ یا محمد. آگے حضور کیا فرماتے ہیں, فرمایا جب وہ مجھے سلام کہیں گے اور حضرت عیسیٰ میرے روزے پر کھڑے ہو کر یا محمد کہیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اپنے روزے سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب عطا فرماؤں. لا اجیبنہ کے الفاظ ہیں, اللہ کی عزت کی قسم لا اجیبنہ, ضرور بے ضرور میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب عطا فرماؤں. فرمایا پھر انہاں دیاں عزتاں اور انہاں دیاں شاناں دی وجہ تو فرمایا قیامت تک میرے روزے وچ اگر کوئی دفن ہوئے گا ابو بکر تو عمر ہون گے تے چوتھا جیڑا آ کے دفن ہوئے گا. اج بھی حضرت عیسیٰ دی گنبد خضرا وچ جگہ پئی ہے. حضرت عیسیٰ 40 سال حضور دی امت دی خدمت کر کے جدو وصال فرمان گے تے سونے دے روزے وچ حضرت عیسیٰ نو دفن فرمایا. فرمایا انہیں میرے گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا. حضرات گرامی, آج بھی عیسائی اگر اللہ کا انہیں بیٹا کہیں یہ باطل فرقہ ہے. خبردار کسی کو یہ مبارک میری کرسمس نہ کہنا, اس واسطے کہ کم از کم اگر یہ عقیدہ رکھ کے کیا جائے کہ اس دن دی تعظیم ہے پھر بھی حرام ہے. اگر اس دن کو اللہ کا دن بنا کر کے اللہ کا نبی یعنی اللہ کا بیٹا اس دنیا میں نعوذ باللہ آیا تھا, بندہ کافر ہو جائے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا. ضرورت کیا ہے مبارکیں دینے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, نہ بائبل میں تاریخ موجود ہے اور نہ عیسائیاں کو کوئی معتبر روایت موجود ہے, نہ ساڈے قرآن نے بیان کیتا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, نہ ساڈی کسی حدیث دے وچ حضور نے فرمایا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. سنیاں سنائیاں گلاں خود بہ کے 25 دسمبر دا دن انہاں نے عیسائیاں انگریزاں نے طے کیتا. ضرورت کوئی نہیں کسی نو مبارک دین دی, مبارک دینی ہے تو سونے محمد دی 12 ربیع الاول دی میلاد دی مبارک دینی ہے.
ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے عاشق رسول تھے اور اس دنیا میں آ کر اپنی نبوت کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کی نبوت کو مان کر ان کی شریعت پر عمل کرنے لگے۔ حضرات گرامی، ایک اعلان کرنا ضروری تھا۔ قاری محمد رمضان صاحب کے داماد دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے، انہوں نے اعلان